نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر غار حرا میں پہلی وحی کب نازل ہوئی اور پہلی آیات کون سی تھیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کیا تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے بتایا کہ وحی کا معنی کیا ہے اور نزول وحی کی کتنی صورتیں ہیں، کن کن صورتوں میں وحی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتی تھی، اور جب وحی نازل ہوتی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ یہ تمام باتیں سمجھ لینے کے بعد اب ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیا، جیسے کہ پچھلی کتابیں تورات، انجیل، زبور وغیرہ ایک ساتھ نازل ہوتی تھی۔ اسی قسم کا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں فرمایا ہے۔ کہا کہ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے یہ کہا لولا نزل علیہ القرآن، ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یعنی ایک ہی دفعہ، دفعۃ واحدہ، سنگل ٹائم میں پورا کا پورا قرآن نازل کیوں نہیں ہوا۔ یہ اعتراض انہوں نے کیا۔ اللہ رب العزت نے اس اعتراض کو ذکر بھی کیا اور اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے تفصیلی کلام نہیں کرتا کسی بات میں، وہ چونکہ اہل عرب تھے مخاطبین تو وہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ بات کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم چونکہ عجمی ہیں تو ہمیں تفصیل درکار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، جواب دیا اللہ رب العزت نے اس لیے ہم نے ایسا کیا تاکہ اس کے ذریعے آپ کے قلب اطہر کو قوت بخشیں، اور اسے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، رتلناہ ترتیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے تلاوت کی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا حکمتیں تھیں کہ قرآن پورا ایک ساتھ نازل نہیں ہوا۔ پہلے تو قرآن میں نازل ہونے کے لیے لفظ دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں جو روٹ ورڈز ہیں، ایک ہے انزال، دوسرا ہے تنزیل، ٹھیک ہے نا۔ انزال کا معنی ہے ایک ساتھ اترنا، جیسے کہ قرآن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کے تعلق فرمایا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب لیلۃ القدر پورے سال بھر تو نہیں رہتی، ایک ہی رات ہے، وہ بھی رمضان کے آخر عشرے میں پائی جاتی ہے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا؟ جی حالانکہ قرآن تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن کے نزول کے دو پہلو ہیں، پہلا تو ہے انزال، جب اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے رمضان میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کبھی یہ کہا رمضان تو پورا سال نہیں ہوتا، جی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ سارا قرآن رمضان میں نازل ہوا؟ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پر جہاں پر بیت العزت ہے، فرشتوں کا کعبہ، وہاں ایک ساتھ اتار دیا۔ یہ شب قدر میں ہوا، رمضان کے مہینے میں ہوا، لیلۃ المبارکہ میں ہوا، مختلف جگہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات دنیا میں اترنے کی، تو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے جب جب ضرورت تھی، جس جس حکم کی ضرورت تھی، جیسے جیسے حالات ہوتے تھے، جو جو اعتراضات ہوتے تھے، اس کے جوابات میں اللہ رب العزت تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو
آسمان دنیا سے زمین پر نازل فرمایا کرتا، جس کا ٹوٹل پیریڈ ہوا 23 سال کا عرصہ۔ تو اس طرح سے آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ قرآن پورا بھی اترا ہے، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ ایک ساتھ اترا بیت العزت پر، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اترا آسمان دنیا سے زمین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں جب وحی لے کر آتے تھے، میں نے پچھلی درس میں بھی بیان کیا کہ کبھی جبریل علیہ السلام ہوتے اور کبھی جو ہے براہ راست اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرماتا تھا۔ ٹھیک ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش 24,000 مرتبہ نازل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہاں، ملاقاتیں 24,000، لیکن اگر آپ آیتیں دیکھیں تو 6,666 ہیں۔ جی 6,666 آیتیں ہیں قرآن کی۔ اور اگر قرآن کے نزول کا مزاج یہ ہوتا کہ جبرائیل علیہ السلام 3 سے لے کر 10 تک آیتیں لے کر اترتے تھے، تو اگر 3 سے لے کے 10 تک یوں ڈیوائیڈ کریں تو 1 سال میں تو پورا قرآن اتر جانا چاہیے تھا۔ باقی جبریل علیہ السلام کیوں آتے تھے؟ جی اس کی طرف ہماری کبھی توجہ نہیں جاتی۔ تو انشاءاللہ میں ان حکمتوں کے تعلق سے آج بیان کروں گا۔ پہلی حکمت تو یہ تھی کہ نزول قرآن جس ماحول میں نازل ہوا وہ عرب کا ایسا معاشرہ تھا، ایسی سوسائٹی تھی کہ جہاں صدیوں سے لگے ہوئے نظام زندگی، یعنی ان کے رواج، رسم و رواج، ان کی تہذیب، ان کا کلچر وغیرہ جو جڑیں پکڑی ہوئی تھی، اچھی بری دونوں طرح کی، ٹھیک، اکثریت بروں کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور وہ مخصوص قبائلی رواج تھا، جو ٹرائبل ان کا سسٹم تھا، تو وہ رسم و رواج میں بہت زیادہ ڈوبے ہوئے تھے، اور اپنے کلچر کو چھوڑنا، اپنے رسم و رواج کو ایک ساتھ چھوڑنا، اپنی تہذیب و ثقافت کو چھوڑنا، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ اگر قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو وہ قرآن کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے، قرآن کے احکام پر ایک ساتھ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو تاکہ لوگوں کے دل جو ہے اسلام کی طرف مائل ہوتے رہیں اور انہیں احکام مشکل نہ لگیں بلکہ آسان لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے سماجی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ اس کی سب سے بہترین مثال شراب کا حکم ہے۔ ابتدائی اسلام میں لوگ شراب پیا کرتے تھے، قرآن نے ایک ساتھ اس کو حرام نہیں کہا، پہلے کہا کہ اس کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نفع جو نقصان ہے وہ نفع سے زیادہ ہے۔ پہلے شراب کے تعلق سے یہ حکم آیا۔ جب صحابہ نے یہ آیت سنی تو کہا کہ جو چیز ہمیں نقصان بھی دیتی ہو تو ہمیں اس کی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود بعض صحابہ پھر بھی جو ہے پوری طرح سے عمل ترک نہیں کیے تھے۔ پھر اللہ نے حکم نازل کیا قرآن میں کچھ عرصے بعد کہ نماز کے لیے جب تم آؤ تو نشے کی حالت میں نہیں آنا، یعنی شراب پی کر تم نماز کے قریب بھی نہیں آ سکتے فرمایا۔ تو پھر بعض صحابہ نے چھوڑ دیا، کہنے لگے کہ جو چیز ہمیں عبادت سے روکتی ہے، نماز سے روکتی ہے، تو ہمیں ایسے شے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر بھی اس کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے نماز کے وقت منائے نا، باقی ٹائم پہ تو پی سکتے ہیں۔ جی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل دعا کرتے رہے کہ اللہ شراب کے متعلق ہمیں وافی شافی حکم نازل فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل فرمایا کہ انما الخمر والمیسر، کہ یہ جو شراب ہے، جوئے ہیں، خنزیر کا گوشت ہے، یہ سب حرام ہے، شیطان کے کاموں میں سے فرمایا ہے، اس کو شیطان کے کام۔ تب شراب مطلقاً حرام ہوئی۔ اب دیکھیں شراب کو اگر حرام قرار دینا ہی تھا تو اللہ نے ایک ساتھ کیوں نہیں کیا؟ 3 مرتبہ 3 لیولز میں مختلف احکام نازل کیے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ طبیعتیں، چونکہ شراب کا آدمی عادی ہوتا ہے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی بہت ساری عادتیں تھیں جو خرابیاں تھیں ان کے معاشرے میں۔ تو شراب کا عادی، اس کو آپ کہہ دیں کہ شراب چھوڑ دے تو وہ فوراً چھوڑتا ہے کیا؟ نہیں چھوڑتا نا جی، کیونکہ اس کو عادت ہو چکی ہے۔ اب اس کی عادت توڑنے کے لیے تھوڑا تھوڑا اس کو دور کیا جاتا ہے۔ جب اس کے اندر جو بیزارگی اور نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس سے پوری طرح سے روکا جاتا ہے کہ بس اب یہاں پر تم نے پوری طرح سے رک جانا ہے۔ اس سے ہمیں تربیت کے مراحل سمجھ میں آئے۔ یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی شخص بگڑا ہوا ہو
اور اسے آپ اصلاح کی طرف لانا چاہتے ہو تو ایک دفعہ سارے احکام اس کے سر پر نہ توڑ دیں، بلکہ اسے تھوڑا تھوڑا کر آسان احکام بتائیں جو ایزیلی وہ کر سکتا ہے، مشکل احکام نہ بتائیں، پہلے آسان بتائیں، حالانکہ عمل تو اس نے سبھی کرنا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ امت کی اصلاح جس طرح پہلے فرد کی اصلاح ہوئی تھی نا، آخری فرد کی اصلاح بھی اسی ترتیب سے ہوگی۔ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آدمی ساری برائیاں ایک دم چھوڑ کے نمازی، پرہیزگار، متقی بن گیا، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو گئے، یوں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر سے ایک ایک برائی کو نکالنا پڑے گا، اسے بتانا پڑے گا کہ اس برائی کا نتیجہ کیا ہے، اس کے اندر خرابی کیا ہے، اس سے تجھے کیا نقصان ہے، معاشرے کو کیا نقصان ہے، تیری فیملی کو کیا نقصان ہے۔ جب اس کے اندر برائی سے نفرت پیدا ہو جائے گی تو وہ خود بخود چھوڑ دے گا۔ پھر اسے نیکیوں کی طرف لائیں۔ اب بولیں گے چل آج سے میں تجھے بہت ماروں گا، 5 وقت کی نمازیں تو نے پڑھنی، فرض ہے، بالکل پڑھنی ہے، لیکن طبیعت فوراً ایک ڈراسٹک چینج کو قبول نہیں کرتی۔ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لیول وائز تھوڑا تھوڑا کر کے چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، چینج کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ایک آدمی جو مطلقاً نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کو ترغیب دلائیں گے پہلے تو جمعہ کا پابند بن، پھر اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ بھائی تو ان نمازوں کا پابند بن جو تو آسانی سے کر سکتا، بہانے مت دے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتا ہے میں آفس میں رہوں گا، ظہر جاتی ہے، ایسا ٹھیک ہے، جو بھی ہے، جب تو آسانی سے پڑھ سکتا، فجر تو پڑھ سکتا گھر میں رہ، جب عشاء تو پڑھ سکتا، پہلے عادت بنا۔ روٹین میں آنے کے بعد ایک نیکی آدمی کرتا ہے تو اس نیکی کے برکت سے اگلی نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ ہاں، تو تدریجاً آپ ایک ایک کر کے بڑھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف 2 نماز پڑھنے والا اس کے لیے نجات کے لیے کافی ہوگا، 5 نمازوں میں سے صرف 2 کافی نہیں، ایسا نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ 2 نماز پڑھنے والا اس شخص سے بہتر ہے جو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ لیکن تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے سلولی جو ہے طبیعت جو ہے اڈاپٹ کرتی، ایک دن میں کوئی جو ہے چینج نہیں ہو جاتا۔ تو یہ راستے ہموار کیے جا رہے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت ہو اور وہ دین کو جو ہے خوش دلی سے قبول کر سکے، دین کو لے کے متنفر نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ یار دین بڑا مشکل ہے، اس کے احکام تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، پہلے ہی پڑھا دیا جاتا ہے، تو آدمی بولتا اتنا اگر سخت ہے تو ہم نے نہیں کرنا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یوں بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بتائیں کہ اسلام کتنا آسان ہے، جی جتنا طبیعت قبول کرتی ہے پہلے وہ بتائیں، آسان چیزیں بتائیں۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے۔ اگر آپ عرب کا اندازہ لگائیں تو وہ نفوس لاکھوں کی تعداد میں تھے، مگر اس کے اندر صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لاکھوں میں صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ اندازہ لگائیں ایسی قوم جو جاہل ان پڑھ ہے اس کو ڈائریکٹلی اتنی بڑی عظیم کتاب لکھنے پڑھنے دے دی جائے تو کیا وہ اسے قبول کر سکتی تھی؟ بالکل بھی نہیں، ممکن ہی نہیں تھا۔ جو لوگ پڑھنا ہی نہیں جانتے، لکھنا تو دور کی بات، پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، تو ایسے لوگ یہ کتاب کو کیسے قبول کر لیتے؟ تو اللہ رب العزت نے امت کی سہولت کے لیے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ صحابہ جو ہے کیا کرتے تھے، 2-3 آیتیں نازل ہوتی تھی تو ان کے لیے لکھنا بھی آسان تھا اور انہیں یاد کرنا بھی آسان تھا۔ 2-3 آیتیں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، ہر روز 2-4 دن میں 2-3 آیتیں یاد کرتے کرتے پھر وہ لوگ حافظ بن گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص قرآن کا حافظ بن سکتا ہے، جبکہ صحابہ جو تھے وہ پورے کے پورے بچے تو نہیں تھے جب وہ اسلام قبول کیا، ان میں سے کثیر تعداد جوانوں کی اور بعض تو بوڑھے بھی تھے، لیکن وہ سب قرآن سیکھتے گئے اور حافظ قرآن بنتے گئے۔ تو پہلی جماعت جو حافظ قرآن بنی وہ بچوں کی نہیں تھی، بڑوں کی تھی، جی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگ جس عمر میں ہیں، ہمارے عمریں نکل کے جوانی میں آ گئے، بڑھاپے کی طرف آ گئے، تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے جو نازل ہو رہا تھا ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا ہے۔ بس آپ دیکھتے جائیں، روزانہ 2-3 آیتیں یاد کریں اور پھر دیکھیں چند سالوں میں آپ حافظ قرآن بن جائیں گے، اس میں کیا مشکل۔ لیکن آپ کو کہہ دیا جائے کہ بھئی 8 گھنٹے آپ نے یہی حفظ کرنے بیٹھنا، آپ نے نہیں بیٹھنا۔ طبیعت، اب ذمہ داریاں مختلف ہیں اور ویسا آدمی ٹائم نہیں دے سکتا، بچے بیٹھ لیتے ہیں،
ٹھیک ہے، بچوں کے لیے تو سنہری موقع ہے، لیکن کیا ہم لوگ محروم ہو گئے؟ ہم محروم نہیں ہوئے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن جب ابھی جو نئے ہمارے بچے پیدا ہوں گے وہ لوگ حفظ کریں گے، ہم نے تو نہیں کرنا، ایسے نہیں کیا نا جی، انہوں نے بھی حفظ کیا ہے نا۔ تو امت پر سہولت کے لیے اللہ رب العزت نے احکام تھوڑے تھوڑے نازل کیے، قرآن کی آیتیں، جس سے جو ہے لکھنا ان کے لیے آسان ہو گیا، لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا آسان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور زبانی یاد کیا کرتے تھے صحابہ، یاد رکھیں میں نے کہا 17 افراد تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو باقی سب لوگ قرآن یاد کیسا کرتے تھے جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا جی؟ تو سب کے سب زبانی یاد کرتے تھے۔ تو آج اگر کوئی شخص جس نے بچپن سے تجوید ہی نہیں سیکھی، عربی پڑھی ہی نہیں ہے، وہ بھی حافظ بن سکتا ہے، تجوید تھوڑی سی درست کر لے، 1 مہینے کے اندر کافی ہو جاتا ہے، اس کے بعد زبانی یاد کر لے، کسی حافظ کے پاس بیٹھ کے روزانہ 3 آیتیں ان سے سنے، ریپیٹ کرے، کافی ہے۔ ایسا نہیں کہ میرا قرآن جب ختم ہوگا پھر میں جو ہے یاد کرنے کی طرف جاؤں گا، ضروری نہیں ہے۔ صحابہ انتظار نہیں کیا انہوں نے، ادھر نازل ہوتی تھی، حضور سے سنتے تھے، حلقے بناتے تھے، اسی دن یاد کر لیا کرتے تھے۔ دیکھیں کتنا آسان اللہ نے امت پر آسانی رکھی۔ غرض یہ کہ ایسا نہیں تھا، لیکن یہ قرآن کی پڑھنے کی برکت وہ ہوئی جہاں 17 افراد صرف تھے لکھنا پڑھنا جاننے والے، ایک وقت ایسا آ گیا کہ 23 سال کے عرصے میں یہ لوگ محدثین بنے، مفسرین بھی بنے، فقہاء بھی بنے، علماء بھی بنے، حفاظ بھی بنے۔ غرض یہ کہ علوم کے چشمے بہا دیے۔ آپ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیں کہ 8000 افراد کی آپ استاد ہیں، 8000 افراد نے ان سے علم لیا ہے، خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی صحابہ کی تو آپ کیا بات کریں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین ہیں، باقی کو دیکھیں، علم کے سمندر ہیں یہ لوگ جی۔ ایک جاہل قوم تھی جہاں جہالت عام تھی، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں قوم کے سردار بنائے، علم کے انبار اور پہاڑ بنا دیا۔ تو یہ ممکن ہے اگر ہم اسی ترتیب کو اپنائیں گے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ بھائی آپ عربی زبان جانتے ہیں تو صرف عربی زبان کو ہی لے کر ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا تھا، نہیں، بلکہ فورین لینگویج سیکھنے کے اوپر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمفسس کیا تھا، ترغیب دلائی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ قائم ہونے کے بعد جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط جو ہیں دوسرے ممالک جاتے تھے، دوسرے کنٹریز جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے کنٹریز کے لوگ دوسری لینگویج بولتے ہیں، عربی تھوڑی بولیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک کیسے پہنچے، اور ان کے خط جواب میں آئیں گے تو انہیں کیسا؟ تو صحابہ کو ترغیب دلائی، انکریج کیا کہ آپ فورین لینگویج سیکھو۔ تو صحابہ کی ایک جماعت تھی، 20 30 40 کے قریب افراد وہ لوگ تھے جنہوں نے دوسرے کنٹریز کی لینگویجز سیکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط اس زبان میں لکھتے، ان بادشاہوں کو بھیجتے، جب ان کے خط آتے تو ٹرانسلیٹ کرتے، تو ٹرانسلیٹر بھی تھے، رائٹر بھی تھے، انٹرپریٹر بھی تھے، سمجھے نا، اتنے قسم کے منصبوں پر قائم تھے صحابہ۔ آج ہمارے بچے ان چیزوں سے پیچھے نہ رہیں، کوئی جرمن لینگویج سیکھنا چاہتا ہے، فرینچ سیکھنا چاہتا ہے، انگلش تو کامن ہے اب تو انگلش سیکھنا چاہتا ہے، یا پھر دوسری بھی فورن سیکھیں، لیکن مقصد یہ ہو کہ اس کے اندر جو ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، اسلام کی ترویج کریں گے، پھیلائیں گے، اسلام کا کنٹینٹ ٹرانسلیٹ کر کے دوسری زبانوں میں بھی پہنچائیں گے دوسروں تک۔ صحابہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کام جی۔ تو دیکھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ریولوشن لے کر آئے کہ جو قوم پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی اب وہ فورن لینگویج کی بھی ماہر ہو گئی۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ اس امت کے اندر بے شمار بیماریاں روحانی تھیں، کوئی شرک کی بیماری میں تھا، کوئی کفر کی بیماری، کوئی حسد کی بیماری، کوئی بغض کی بیماری۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے روحانی بیماریوں کا اڈا بن چکا تھا، اور قرآن کا نزول، یہ قرآن جو ہے مومنین کے لیے شفا بھی ہے، یہ علاج کا بھی کام کرتا ہے، جسمانی اور روحانی دونوں۔ تو اب ان روحانی بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا؟ تو مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر آپ کے لیے ایک دوائیوں کا کورس دیتا ہے، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، روزانہ صبح میں ایک ٹیبلٹ، شام میں ایک کھانا، دوپہر میں یہ کھانا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یوں اس طرح سے دے گا، پورے ہفتے کا یا 3 دن کا یا پھر مہینے بھر کا کورس دے دے گا۔ تو کیا آپ ساری گولیاں ایک دن میں ہضم کر جاتے ہیں؟
تو کیا اس سے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا نا۔ ڈاکٹر پہلے تجویز کرتا، دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر پرابلم کیا ہے، بیماری کیا ہے، انالیسس کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے، اس کے بعد ریکمینڈ کرتا ہے کہ کون سی دوا آپ کے لیے سوٹیبل ہے، کون سی سوٹیبل نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک دوا جو ایک پرسن کو چلتی ہے دوسرے کو بھی چل جائے، ضروری نہیں ہے۔ تو آدمی کو دیکھ کر اس کی دوا کو دوا ریکمینڈ کی جاتی، پھر اس کے بعد آپ جو ہے جس مناسب مقدار میں ڈاکٹر نے کہا ہے اتنی ہی لیتے ہیں، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ زیادہ لیں گے تو پرابلم، کم لیں گے تو جلدی اثر نہیں ہوگا، دونوں طرف سے پرابلم ہوتا ہے۔ تو جو مقدار دی گئی تھوڑا تھوڑا کر کے صبح شام لینا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا، جو اس امت کی جو روحانی بیماریاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علاج فرمایا کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا کر کر انہیں دوائیاں دیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کی آیتیں دواؤں کا اثر، دواؤں کا کام کرتی تھی۔ اور پھر وہ نورانی چہرے والے ہو گئے، وہ شاداب لوگ ہو گئے، تندرست لوگ ہو گئے کہ جن کی عقلیں بھی تازہ ہو گئیں، جن کی روحیں بھی تازہ ہو گئیں۔ ہاں، تو یہ کیسے مریض تھے کہ اب شفا دینے والے بن گئے، یعنی ڈاکٹر کے لیول بن گئے۔ یہ لیول پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی، لیکن فائدہ کس سے ہوا؟ قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے سے۔ اب ایک دم پوری کتاب دے دی جاتی تو کیسا علاج ہونا تھا؟ جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایک منصب رسالت یہ ہے کہ یزکیہم، قرآن نے کہا آپ ان کی بیماریوں کا تزکیہ کرتے ہیں، نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، ان کے اندر سے جو اخلاقی بیماریاں ہیں، عقائد کی جو بیماریاں ہیں وہ سب نکال دیتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے آپ درست کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کی ایک اور حکمت تھی۔ پھر ایک مرحلہ وہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اب قرآن مکمل ہو گیا، یعنی کہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا تمہارے لیے آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جی، چوتھی حکمت یہ تھی کہ صحابہ کرام ایک تو انقلابی مجاہد تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی تھی، ڈیڈیکیٹ کر دی ہوئی تھی۔ جب کبھی میدان جنگ میں جب اترتے تو ان کا چلنا پھرنا بیٹھنا خود خدا کے لیے ہوتا تھا، ان کا تلوار اٹھانا، ان کا قلم اٹھانا، ان کا زبان چلانا سب خدا کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن اسی لیے اللہ رب العزت نے ان سے وعدے فرمائے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، فرمایا کہ اللہ ہی کا گروہ غالب ہونے والا ہے۔ اللہ نے اپنا گروہ کہا، انہیں اپنا گروہ حزب اللہ فرمایا، یہ میرے گروہ کے اللہ رب العزت نے فرمایا، تو ان کے غالب ہونے کی بشارتیں دی۔ اب یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس اسباب بہت کم تھے، توکل کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کم، پہننے اوڑھنے کی اشیاء کم، سواریاں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، حتیٰ کہ جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ اور تلواریں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ لاٹھیاں، بعضوں کے پاس تو لاٹھیاں بھی نہیں ہوتی، نہتے ہوا کرتے تھے، لیکن ایمان کی قوت تھی، اللہ پر بھروسہ تھا۔ اب کفار، ان کے پاس ساری فراوانی تھی، دنیا ان کے پاس بھرمار تھی، ان کے پاس ہر چیز کی نعمت ہوا کرتی تھی۔ اب وہ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے، مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کہ دیکھیں ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے خدا تمہارا جو تم واحد لا شریک کی بات کرتے ہو تو تمہیں کیا ملا؟ اب اس سے جو ہے ان کے دل چھلنی ہوتے تھے، انہیں تکلیف ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت پھر کیا کرتا تھا؟ آیتیں نازل فرماتا تاکہ ان کے دلوں کو تسکین ہو، ان کی ڈھارس بندھائی جائے، انہیں موٹیویٹ کیا جائے، ان کے غم کو ہلکا کیا جائے۔ تو جب اللہ قرآن کو نازل کرتا انہیں کے دلوں کو سکون ملتا، نہیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے، نہیں ہمارے حالات سے باخبر ہے، اللہ کے وعدے ہیں ہمارے ساتھ، دنیا میں بھی غالب ہونے کے، آخرت میں بھی نجات کے۔ تو جو یہ آیت ملتی تو اس سے ان کے دلوں کو تسکین ملتی، خوش ہو جاتے تھے، اور انہیں ایک نئی ہمت آتی تھی، نیا جوش، نیا ولولہ ملتا تھا۔ تو اللہ بعض اوقات فرماتا تھا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بدر کا واقعہ ذکر کیا ہے، کہ جس میں فرمایا مومنین کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے کہ کافر کو قتل کریں، کہتے کہ اس کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی تھی۔ اب یہ جب معاملات صحابہ دیکھتے تو ان کے یقین اور مضبوط ہوتے کہ ادھر قرآن کہتا ہم نے فرشتے بھیجے، ادھر فرشتے نظر نہیں آ رہے لیکن ان کا اثر نظر آ رہا ہے، تو اس سے جو ہے ان کے ایمان کو تقویت ملتی تھی۔ تو یہ بھی ایک حکمت تھی۔ پانچویں حکمت یہ
کہ احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی تھی. صحابہ آپ کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے. سخت سردی کے موسم میں موتیوں کی طرح پسینے کی لڑ لگ جاتی تھی اور آپ کے چہرے کا رنگ جیسی تبدیل ہو جاتا، صحابہ دیکھتی سمجھتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے. اب یہ لوگ رب تعالیٰ کو براہ راست تو نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ اس سے کلام کرتے تھے، لیکن جو کلام کر رہا ہے، جس سے رب مخاطب ہے، جس سے رب کلام کر رہا ہے، اس کی کیفیات کو دیکھ کر ان کے سینوں میں جوش آ جاتا، ان کے ایمانوں کو جو ہے ولولہ انگیز قوت نصیب ہو جاتی. جو وہ دیکھتے تو ان کے روحوں کو تازگی نصیب ہو جاتی کہ ادھر قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، فرشتے اطراف سے گزر رہے ہیں. کبھی جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں موجود ہیں، گزرنے کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے وہ تو جبریل تھے. جب وہ فرشتوں کو اپنے آس پاس پاتے، قرآن کے نزول کو دیکھتے، سوچیں ان کے دلوں کی کیا کیفیت رہی ہوگی. تو اللہ اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان کا قلبی تعلق مضبوط ہو جاتا تھا. تو یہ قلبی تعلق مضبوط ہو، اسی لیے اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فرمایا کرتا. چھٹی حکمت یہ ہے کہ جو میں نے آیت ابتدا میں خطبے میں کہی کہ جب کفار نے اعتراض کیا کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا، تو اللہ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ کے قلب کو جو ہے ہم تقویت بخشیں. اب آقا علیہ السلام کو بھی آئے دن لوگ تانے دیا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے، ذہنی اذیت میں مبتلا کرتے تھے. حضور علیہ السلام پر آئے دن عجیب عجیب قسم کے اعتراض کرتے تھے. کبھی کہتے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہتے کہ ارے یہ رسول یہ کیسا عجیب رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا بھی ہے. مطلب ان کے نزدیک یہ تصور تھا کہ رسول ہو، اللہ کا نبی ہو تو نہ کھانا کھائے نہ بازاروں میں چلے. یہ تو عجیب اعتراض کیا کرتے تھے. حالانکہ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے جو رسول گزرے وہ بھی یوں کرتے تھے، ان کی بھی اولادیں ہوتی تھی. جی اب اس قسم کے جو ہے باتیں چبھتی تھی، دلوں کو تکلیف دیتی تھی، آقا علیہ السلام کو رنجیدہ کرتی تھی. اللہ رب العزت آپ کی خاطر جو ہے آپ کے قلب کی تسکین کی خاطر آیتیں جب جب ایسے معاملہ ہوتا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتا تاکہ آپ کے دل کو جو ہے پرسکون کیا جائے. جہاں کہا کہ آپ کے اولاد کا انتقال ہوا تو فرمایا کہ تمہاری تو نسل کٹ گئی، اب محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں چلنے والا، ان کی نسل ختم ہو گئی، دین بھی ختم ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں دل کو کیسی تکلیف نہ ہوئی ہوگی، کسی کی اولاد مر جائے اور اس کی موت کا تانا دیا جائے والدین کو تو کیسے محسوس ہوتا ہے. یہاں صرف اولاد کو تانا نہیں تھا، دین کو تانا تھا. لیکن آپ اپنی مرضی سے کوئی جواب نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، جو بھی فرماتے اللہ کی وحی ہوتی تھی تو اللہ فرماتا آپ زبان نہ چلا، ہم جواب دیں گے. پھر اللہ فرماتا تھا ان شانئک هو الابتر، اسی کی نسل جو ہے کٹی ہوئی رہیں گی. اس طرح سے تسکین دیا کرتا تھا رب العزت. کئی مرتبہ کئی آیتیں ایسی نازل ہوئی کہ اللہ فرماتا تھا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یقیناً جانتا ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ کو دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ ان کا جواب نہ دیں، آپ صبر کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں. تو یہ جب جب معاملہ ہوتا قرآن جیسا جیسا نازل ہوتا تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کی وجہ سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی. پھر ساتویں حکمت یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو طلباء تھے، اسٹوڈنٹس تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرس تھے، ٹیچر تھے. اب بارگاہ رسالت کے آداب سکھائے گا کون؟ اللہ رب العزت نے بھی پھر اس کا ذمہ لیا. اللہ رب العزت تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ادب سکھایا کرتا. کبھی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا انسانی شکل میں کہ پھر بتاتا کہ کس طرح سے سوالات کرنا ہے. حدیث جبریل میں آپ سنتے ہیں
کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، کہ سوال کس طرح نبی سے کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انداز جبریل علیہ السلام نے سکھایا۔ پھر کبھی ایسا ہوتا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے بارگاہ نبوی میں حاضر ہونے کے آداب سکھاتے، جبکہ صحابہ پہچان لیتے کہ جب آپ سفر سے آئیں، باہر سے آئیں، کس طرح آنا ہے۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدائی زمانہ میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا ضروری تھا، کہ ایسی زبان سے کوئی بات نہ نکل جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو، تو حضور سے اگر کوئی بات کرنا ہے تو پہلے صدقہ دے کے جانا پڑتا تھا۔ تو صحابہ بعض کیا کرتے تھے، ہر ایک نہیں جاتا تھا، تو جو قریب کے صحابہ ہوتے تھے ان تک میسج پہنچاتے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو کہتے کہ آپ جا کے سوال پوچھیں، تو ادب سکھاتا۔ کبھی فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ بلند نہ کرو، جی بارگاہ رسالت کی یوں آداب سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پھر جبریل علیہ السلام آتے تو دست بستہ ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہوتے، یہ سکھانے کے لیے کہ بارگاہ نبوی میں کھڑا کیسے ہونا ہے۔ کبھی بیٹھ کر دو زانو بیٹھتے، بتانے کے لیے کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنا کیسے ہے۔ بات کرتے تو انداز گفتگو سے پتہ چلتا تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کیسے کرنا ہے۔ تو آداب بارگاہ رسالت سکھائے جائیں، اس لیے بھی قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے 24,000 کے قریب نازل ہوئے اتنی مرتبہ، لیکن آیتیں تو 6,666 ہیں، اور ایک ساتھ 2، 3 سے لے کے 10 تک آیتیں نازل ہوتی، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سارا قرآن ایک سال میں ختم ہو جاتا۔ باقی ٹائم 23 سال میں جبرائیل علیہ السلام کیوں آیا کرتے تھے؟ تو بار بار آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ صحابہ کو ادب سکھایا جائے۔ تو یہ مختلف حکمتیں تھیں، اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ہمتیں نہ توڑیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم حافظ نہیں بن سکتے، یہ نہ سمجھے کہ ہم عالم نہیں بن سکتے، یہ نہ سمجھے کہ ہم دیندار نہیں بن سکتے۔ نہیں، کوئی وقت نہیں گیا، بلکہ آج سے بس تھوڑا تھوڑا شروع کریں۔ ایک ہی آیت یاد کر سکتے، ایک ہی آیت یاد کریں، 6,666 دن آپ دیکھیں، اتنے دنوں میں مطلب تقریباً 10 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 10 سال میں آدمی حافظ ہوتا اگر ایک دن بھی ایک آیت یاد کرے گا، تو کیا مشکل ہے؟ اچھا آپ یاد بھی نہ کر رہے ہو، کم از کم ایک آیت سیکھ تو لیں۔ اب یہ جو دروس ہوتے ہیں، ہر ایک درس میں کم از کم ایک آیت تو پڑھی جاتی ہے، تو ہفتے میں یہ جو 2 درس ہیں تو 2 آیتیں تو آپ یوں ہی سیکھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ کئی ان میں سے افراد وہ ہیں جو ریگولر آتے ہیں، اور انہوں نے پچھلے دروس بھی سماعت کیا، تو انہیں تقریباً 5 مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہر ہفتے کے اگر ہر مہینے سے 10 دن ملے تو تقریباً 50 دن، تو 50 آیتوں کی تفسیر تو آپ نے سیکھ لی ہے، یوں ہی محسوس بھی نہیں ہوا کبھی۔ تو یہ بڑا آسان ہے، اس کو مشکل نہ سمجھیں، ہمتیں دکھائیں، اور انشاءاللہ اللہ جو ہے آسانی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم دین سیکھنا، قرآن کو یاد کرنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔